أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح تو کرتی ہے، اللہ تسبیح کا محتاج نہیں ہے، وہ بالادست حکمت والا ہے. لیکن اے مسلمانوں، اگرچہ تم پر تسبیح فرض ہے لیکن اللہ نے تمہیں تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا. تسبیح تو کر رہے ہیں، آسمانوں اور زمین کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، تم پر بھی تسبیح فرض ہے، لیکن تمہیں اللہ نے تسبیح کے لیے پیدا نہیں فرمایا. بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے. ویسے تو اللہ کو یاد کرتا ہی ہے، اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے، لیکن اس کی فارمل تسبیح نماز ہے. اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح جو ہے اللہ اکبر ہے. اذان میں 6 مرتبہ کلمہ اللہ اکبر دہرایا جاتا ہے. ہماری نماز کی ایک رکعت 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر جا کر مکمل ہوتی ہے. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اگر اللہ بڑا نہ ہو بالفعل تو پھر یہ سٹیٹمنٹ کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے، سوائے ان لوگوں کی زبان پر کہ جو اللہ کو بڑا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو. علامہ اقبال کے چند اشعار جو ہیں اس پر خوب روشنی ڈالتے ہیں. 2 رباعیاں تو اردو کی ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یعنی جو نعرہ تکبیر میدان جنگ میں لگایا جاتا ہے اور وہ اللہ اکبر کے جو تسبیح کی شکل میں کی جاتی ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، خود آگاہ سیلف کانشیس خدا مست گاڈ لونگ
اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جمادات، یہاں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، نباتات، جمادات، چاند، ستارے، درخت، چونٹیاں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو انسان بھی جسٹ انہیں جا کے جوائن کر لے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کا مذہب ہے۔ بندہ مومن سے جو تسبیح مطلوب ہے وہ میدان جنگ میں مطلوب ہے، اگرچہ نماز پڑھنی بھی اس پر فرض ہے، لیکن اس کی نماز کی تسبیح بھی میننگ فل اس وقت ہوگی۔ وہ میننگ فل سے علامہ کا ایک اور شعر یاد آ گیا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب، غریب بتایا تھا نا میں آپ کو، اجنبی، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اسی طرح اللہ اکبر کلمہ جو ہے، ایک وہ ہے کہ جو دشمن کو للکارتے ہوئے لگایا جاتا ہے، کلمہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور ایک وہ تسبیح و مناجات کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ یہ جو تسبیح و مناجات ہے یہ تو جانور، پرندے، درخت سب کر ہی رہے ہیں، انسان کا کیا خاص فنکشن ہے؟ انسان کو تو وہ تکبیر جچتی ہے جو وہ میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرنے والوں کو للکارتے ہوئے کی جائے۔ اور دوسری ربائی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، یعنی دونوں اسی ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن کرگس یعنی گدھ جو ہے وہ مردار تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور شاہین جو ہے وہ اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے خود۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور ہے، کلمہ ایک ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن الفاظ بھی وہی، اس کے معنی بھی وہی، لیکن یہ اور ہے وہ اور ہے۔ فارسی میں ان کی ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی۔ کیا اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے، پہلے تو کہا کہ مقام بندگی انعام، اللہ کا بندہ بننا یہ اور شے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا یہ اور شے ہے۔ یہ اصطلاحات کا فرق ہے، یہ آپ اسے یوں فٹ کر لیں کہ جو سورہ حجرات میں ہم نے دو اصطلاحات پڑھی تھی، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن، تو جسے مسلمان ہے اسے وہ کہہ رہے ہیں بندہ، مقام بندگی دیگر، اور جسے مقام عاشقی کہہ رہے ہیں وہ ہے ایمان کا مقام، مومن کا مقام۔ انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے کہ پھر کسی شک میں نہ پڑیں اور پھر اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کریں، تو یہ مقام ایمان ہے، اسے علامہ اقبال مقام عاشقی کہہ رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، اب اصطلاح کا فرق ہے نا، اس کو وہ ایمان سلامت کہہ رہے ہیں، عام آدمی کہتا ہے یا اللہ ایمان تے موت نہیں، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کائی ہو، جیڑی منزل عشق پجاوے ایمان نہ خبر کائی ہو۔ تو وہ ایک اونچا مقام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان دینے کا، اس کا اور ہی مقام ہے۔ تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی، یعنی اتنی جو تیری پاورفل مخلوق ہے، فرشتے، نوری مخلوق، اس سے تو صرف تُنے تسبیح کا تقاضا کیا ہے، سجدے کا تقاضا کیا ہے، اور یہ بیچارہ خاکی اس کو تو بڑی زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دو۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی، چنا خود را نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہے۔ حالانکہ اللہ اگر تو اپنی طرف دیکھے تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تجھے نہ سجدے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔
ہاں ہاں میں سمجھ گیا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، کہ تو اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے اپنے دوستوں کو خون بہا کر، کہ ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی تو زندہ جاوید ہے۔ تو بہرحال اپنا اپنا ایک انداز ہے بیان کرنے کا، یہ بھی بڑا خوبصورت یہ ربائی ہے کہ مقام بندگی نظر کو فارسی آتی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزا خواہی، چنا خود را نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تو ان چار آیات کو کمپیئر کیجئے، آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بالا دست حکمت والا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو غصہ آتا ہے تم پر اگر یہ کہو۔ ہاں پیار کب آئے گا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ پیار تو اپنے ان بندوں سے کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، صف باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، کہ جیسے وہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، ہارڈ راک وال ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، یا قومی، اے میرے قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میرے قوم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ خاص طور پر یہاں اشارہ ہے اس اللہ کے راستے میں لڑنے کے کانٹیکسٹ میں ان کے اس طرز عمل کی طرف، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لڑنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا جی آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے۔ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑے ہوئے، یعنی رسول کو رسول مان کر اس کی نافرمانی کرنا گویا کیا ہے؟ منہ موڑنا۔ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، یاد بنی اسرائیل، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاریخ بنی اسرائیل کے دو فیز ہیں، پہلا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں کیا کیا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کیا، یہ ان کا آخری ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے۔ پہلے بھی تنگ کرتے ہی رہے وہ، لیکن بہرحال دس واز دی اینڈ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ ربی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اللہ مجھے صرف اپنے آپ پر یا اپنے بھائی پر اختیار ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہیں اس صحرا میں انتقال ہوا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہوا، اور پھر 40 سال اس صحرا میں بھٹکنے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کے اندر زندگی کی روح پھونکی۔ وہ نسل جو صحرا ہی میں پیدا ہو کر جوان ہوئی تھی، وہ جو اقبال نے کہا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ یہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اور بڑی ایک شرمناک بات جو ہے وہ ریسنٹلی سننے میں آئی کہ انڈیا کے کسی فارمر آرمی چیف نے کسی انٹرویو میں ٹی وی پر کسی اینکر کے کہنے پر، سوال پر کہ پاکستانی جرنیلوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان پراپرٹی ڈیلروں نے کیا لڑنا ہے۔ تو جب وہ قوم کے جو لگژری کی عادت ہو جائے، جسے لگژری کی عادت پڑ جائے، وہ لڑا نہیں کرتی۔ تو وہ قوم جو صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، صحرا میں پیدا ہوئے، پل کر جوان ہوئے، 40 سال گزر گئے نا، وہ آئے جب سامنے، تو پھر انہوں نے اثر نو جو ہے وہ جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جنگ کی، فلسطین کو فتح کیا، اور وہاں پر اللہ کی حکمرانی کو قائم کیا۔ اب یہ دوسرا فیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں ریوائولسٹ کی حیثیت سے، ایک ریفارمر کی حیثیت سے تشریف لائے،
اور انہوں نے بھی کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہاری طرف رسول ہوں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ نور سے مراد، نور کے معنی روشنی، اور نور اللہ سے مراد ہدایت، وہ ہدایت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اب اس کا آخری ایڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا ہے الہدا کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں۔ یعنی وہ تو پہلے ہی دن سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہ نور کا مکمل ہونا کیسے؟ کہ ایک دیے سے چراغ بنے، چراغ سے بلب بنے، اس سے سرچ لائٹ بنے، اور پھر اس کے بعد وہ خورشید بن جائے، آفتاب بن جائے، سورج بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفتاب رسالت کا ہم خطاب استعمال کرتے ہیں کہ رسالت اللہ کی پیغمبری، اللہ کی پیغام باری کے سورج۔ تو کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک دیے میں، چراغ میں موٹی موٹی چیزیں نظر آتی ہیں، جبکہ دن کی روشنی میں آپ کو تنکا بھی پڑا ہوا نظر آتا ہے اور سوئی بھی پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیج دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، دا گائیڈنس، اور دین حق سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ مسلمان کی تعریف آپ کو میں نے بتائی تھی کہ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو مان لینے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے لے کر آئے تھے۔ اور کفر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرنا۔ یعنی اس میں تو اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی گئی ہو کہ کفر اور اسلام میں بنیادی فرق جو ہے وہ اللہ کو ماننے کا نہیں ہے۔ کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کے معاملے کہ مومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا، آخری رسول ماننے والا، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھنے والا۔ اور کافر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا۔ تو سب کے سب کافر، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، خواہ وہ مشرکین میں سے ہو، انہیں اللہ کے نور کا پھیلنا، اللہ کی روشنی کا پھیلنا گوارا نہیں ہوتا۔ درس قرآن بھی کھلے گا کافروں کو، اور تجوید کا مدرسہ بھی کھلے گا کافروں کو۔ مسلمان جو ہوگا کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، بہرحال اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈ بھی دے دے گا، چندہ بھی دے دے گا، اپریشیٹ کرے گا۔ لیکن اگلی بات جو آ رہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر۔ اب یہ کڑوی گولی ہے، یعنی اچھے اچھے مسلمانوں کو بھی یہ گوارا نہیں ہے، نعرے بے شک لگاتے رہے۔ اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے خلافت کا تاج سنبھالا تو ہر قوی تم میں سے میرے سامنے کمزور ہے، جب تک کہ میں اس حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق دلا نہ دوں۔ اب ہر مسلمان جانتا ہے، پاکستان کا رہنے والا، پنجاب کا رہنے والا جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے،
اور اس قانون وراثت میں مرنے والے باپ کا وارث جہاں بیٹا یا بیٹے ہیں وہاں بیٹی اور بیٹیاں بھی ہیں. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکنے، ہم میں سے کتنوں نے اپنی بہنوں کو خوشی کے ساتھ ان کا وہ حق دیا ہے جو ان کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. اب اگر آج اسلام غالب ہوتا ہے، اللہ کا دین قائم ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی اس ڈیفینیشن کے مطابق عورت جو مظلوم ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، وہ اسلامی ریاست کو جا کر اپروچ کر سکتی ہے، اور اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کا وہ حق اسے دلا دے جو اس کے بھائیوں نے اس کا حق غصب کر رکھا ہے. اور بھائیوں کو کون سی قیامت آئی ہوئی ہے، انہوں نے غصب کیا ہوا ہے. لہذا کیا انہیں پسند ہوگا کہ واقعی اللہ کا دین غالب ہو جائے؟ ہرگز نہیں. لہذا دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ کی روشنی کو پھیلنے سے ناپسندگی کا اظہار کرنے والے صرف کافر ہوں گے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کو ناپسند کرنے والے سب کے سب مشرک ہوں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، جسے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی پسند نہیں ہوگی. جو بھی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانے گا، حاکم مطلق نہیں مانے گا، اسے اللہ کی حکمرانی کبھی پسند نہیں. تو الفاظ بدل گئے کہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، تاکہ وہ غالب کریں اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو. اب ایک اور کمپیریزن دیکھ لیجئے. پہلی شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور تقاضا کیا کہ اب اللہ کے راستے میں جنگ کرو، شہر کو فتح کرو اور اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو، فلسطین کو، جہاں سے تم چلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرو، شریعت موسوی کو، تورات کو قائم کرو. لیکن 5ویں آیت میں فرمایا انہوں نے انکار کر دیا. اب دوسری شریعت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب پھر حکم آ گیا کہ ہم نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس دین کو غالب کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کے سچے نبی نہیں تھے؟ ہی واز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کیوں نہ کر سکے؟ قوم نے ساتھ نہ دیا، ان کی کال کو رسپونڈ نہ کیا. اب پھر یہ کال آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول ہیں. اب بھی یہ مشن اکمپلش نہیں ہو سکے گا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے دست و بازو نہیں بنیں گے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر اس تجارت میں تم انویسٹمنٹ کرو تو تنجیکم من عذاب علیم، وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلاتے. کیا سودا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. یہ جو یہاں پر یغفر آیا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہاں تک یعنی آیت سے آگے تک پڑھا ہے ایک خاص مقصد کے تحت. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق فعل مضارع کی نارمل فارم جو ہوتی ہے اس سے اگر فعل مضارع کسی دوسری شکل میں جائے، جیسے یہاں مضارع مجزوم ہے، یغفر یغفر ہو گیا، مضارع اخف کہہ لیں یا مضارع مجزوم کہہ لیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ ان، لم، لما، لام امر، لام نہی. گرامر میں ہم پڑھتے ہیں کہ یا تو وہ شرط یا جواب شرط ہونا چاہیے، یا وہ فعل امر ہونا چاہیے، یا اس کے فعل امر ہونا چاہیے، یا لائے نہیں ہونا چاہیے، ڈو، ڈونٹ، یا اس سے پہلے لم لگا ہوا ہونا چاہیے یا لما لگا ہوا ہونا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ان میں سے کوئی معذوف ماننا پڑے گا. اب یہاں جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلا جو آیت ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو
تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بعد ہے یغفر۔ اب اگر یغفر کو آپ پیچھے کے ساتھ نہیں جوڑتے تو یغفر بے معنی ہے، لیکن اگر آپ پچھلے کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر یغفر جو ہے یہ معنی خیز ہو جاتا ہے کہ یہ پچھلا پوری جملہ، پوری آیت جو ہے یہ شرط بن جائے گی کہ اگر تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور رہنے کے عمدہ مسکن، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات میں۔ اب مساکن میں نون کی زبر جو ہے، اسم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اسم کی نارمل حالت جو ہے وہ پیش کی یا رفع کی ہوتی ہے، اور جب بھی اسم زبر یا زیر میں نصب یا جر میں جائے تو اس کو کوئی وجہ ہونی چاہیے، تو یہ بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے مسکنوں میں، ایسے گھروں میں، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش رہنے کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ رہی سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى، بڑی کامیابی تو یہ ہے، وَأُخْرَى اینڈ another، اخرى کے معنی ادر، دوسری، تحبونہا، جو تمہیں پسند ہے، جسے تم لائک کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور قریب مل جانے والی فتح، اللہ کی مدد آئے گی اور جلد ہی فتح بھی تمہیں مل جائے گی، وبشر المومنین، اور فتح کی یہ خوشخبری مومنوں کو سنا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے مشن میں کون ہے میری ہیلپ کرنے والے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا تھا ان ریسپانس، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، گھبرائیے مت، نحن انصار اللہ، وی آر دیر، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا بنی اسرائیل کا ایک گروہ، وکفرت طائفہ، اور انکار کیا دوسرے نے، یعنی بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یعنی عیسائی، اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والے وہ یہودی رہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، نتیجتاً وہ غالب ہو گئے۔ آج تک بھی یہودیوں پر عیسائی غالب ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی جو خاص ذہنیت ہے، مکارانہ چالاکیاں، اس کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر بھی انہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں، یہ تو ان کی استادی ہے، لیکن آج بھی ان کا جو وجود ہے وہ یہودیوں ہی کے بل پر قائم ہے۔ انہوں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ عیسائیوں کو اپنا غلام بنایا ہے، لیکن بہرحال غلبہ تو اس وقت بھی عیسائیوں ہی کا ہے۔